اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں 11 کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہماری عبادات کے لیے بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کوشش کروں گا کہ یہ 11 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. تمام تعریفیں اور بزرگیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. خاص کر میں تمام احباب سے، خواتین سے گزارش کروں گا کہ یہ 11 باتیں گرچہ کے اعتکاف کے لیے عبادت کے طور پر رہنے والوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، ورنہ جو بھی آدمی عبادت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 11 باتوں کو مد نظر رکھے، تب جا کر وہ اپنی عبادت میں مخلص ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بھی اعتکاف کی بات آتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ 4 چادروں کے بیچ یا مسجد میں چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن آدمی گزارے اور یہ اعتکاف ہے، یعنی جسم کے ذریعے سے وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے. لیکن اعتکاف جسم کا نہیں ہوتا بلکہ دل کا ہوتا ہے. جسم تو ہے لیکن دل کے ساتھ ساتھ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، نہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، کیسے عالی شان، کیا قیمتی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کے دلوں کی طرف، آپ کے اعمال کی طرف. تو کتنے ایسے بندے ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ تو معتکف ہیں لیکن اپنے دل سے اعتکاف میں نہیں. ایسے بہت سارے ہیں، دل اعتکاف میں نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا جسم معتکف ہے. اسی لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ یہی بات کہی کہ دل سے آدمی جو چیز کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں، یہ یاد کر لیں، اپنا ذہن نشین کر لیں، دل میں بٹھا لیں کہ ہماری عبادتوں کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی بات کہا قطع العلائق عن الخلائق. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے آپ اپنا رشتہ کاٹ لیں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عبادت کے لیے آپ حد سے زیادہ جب اللہ سے جڑنے پر لگے ہیں تو اللہ کے بندوں سے دور ہو جائیں، تبھی یہ جڑنا ہوگا. ایسے نہیں بچے بھی آ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، پھر بولے ہم معتکف میں ہیں، ہم اعتکاف میں ہیں. کہا کہ قطع العلائق، آپ کے جو رشتے ناتے ہیں، جو تعلقات لوگوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، پہلے ان تعلقات کو آپ دور کر لیں. جیسے کہا، عطا کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی ایک مثال انہوں نے بیان کی، کوئی بھی عبادت کرنے والے کی ایک مثال. کیسے؟ کمثل رجل له حاجۃ الی عظیم. کہا کہ ایسا آدمی، بڑے آدمی کے پاس اس کی کوئی ضرورت ہے. ایک بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اپنی ضرورت لے کر، اور جب جاتا ہے تو اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، بولتا دیکھیے صاحب، جب تک آپ میری مراد پوری نہیں کریں گے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار کا یہ سوالی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے لا ابرح حتی یغفر لی. اے اللہ، جب تک آپ مجھے بخش نہ دیں میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں. اسی کا نام اعتکاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار کا سوالی ہے، بیٹھا ہوا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ جب تک آپ مجھے بخش نہ دیں، میرا نام جنتیوں میں نہ لکھ دیں، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے کہا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، ينبغي للمعتكف الا يخالط الناس، اعتکاف میں رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے میل جول کم کرے، لوگوں سے ملنا جلنا کم کرے۔ اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول اپنی جگہ صحیح ہے۔ کہا کہ جب ملتا ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، کہا کہ سب سے بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ الگ تھلگ رہے، اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے رب سے دعا کرے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کو جوڑا ہے روزے کے ساتھ، روزے کی حالت میں اعتکاف کرتا ہے تو روزے کا مقصد بھی آدمی کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اعتکاف کا مقصد بھی آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ خاص کر ان راتوں میں آپ اعتکاف میں ہو نہ ہو، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے کی بھی کوشش ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو، اور آپ کے دل میں بھی یہ خوف ہے، یہ تمنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے اندر پیدا ہو۔ کہتے ہیں اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا جو 4 چادروں میں بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب دنیا سے میں الگ تھلگ۔ یہ 4 چادریں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، فکنت اضرب له خباء، میں خبا بناتی تھی، وہ 4 چادریں بناتی تھی جس میں اللہ کے رسول میں ٹینٹ کی طرح بناتی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں بناتی تھی، میں 4 دیواروں کی طرح وہ چادریں بناتی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ ان 4 چادروں میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے تعلقات سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ اب میرے اللہ سے میرے مناجات ہیں، میری دعا ہے، میرا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اعظم هذه العبادات، سب سے بڑی عبادت دل کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے کہ دل سارے اعضاء کا سردار ہوتا ہے، اور دل کی سب سے بڑی عبادت اخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کہ آدمی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ جب وہ پورے لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ پہلی چیز ہم نے کہا قطع العلائق عن الخلائق، عبادتوں میں ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے خلوت چاہیے آدمی کو، تو ذرا لوگوں سے اپنے تعلقات کٹ کر لیں۔ لوگوں سے جب لوگوں سے جوڑ لیتا ہے، یا لوگوں سے بھی بڑھ کر آج کا اپنا تعلق اپنے دوسری چیزوں سے، موبائل سے یا دوسری چیزوں سے آدمی بنا لیتا ہے، کہا کہ تھوڑا اپنا تعلق کم کر لے۔ نمبر 2 العیش مع القرآن، اللہ کیا بات کہی، کہا العیش مع القرآن، آدمی قرآن کے ساتھ جینا سیکھے، قرآن کے ساتھ جینا سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک آیت ساری رات دہراتے رہے۔ کبھی آپ نے دہرایا، میں نے دہرایا، ایک آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ایک آیت ساری رات اللہ کے نبی دہراتے رہے، رات گزر گئی ایک آیت۔ اسی لیے ابن صلاح نے کہا قرآن کی آیتیں کھجور کی طرح ہیں، روزہ افطار کرتے وقت کھجور کھاتے نہیں، کھجور کی طرح ہیں، جتنا تم اسے چباؤ گے اتنا حلاوہ اس کا میٹھا پن آئے گا۔ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کھجور کی طرح، چباتے جاؤ میٹھا پن آئے گا۔ تو قرآن کو جیسے کچھ لوگ موبائل میں کھو جاتے ہیں، کھوتے پتہ نہیں لگتا، صبح ہوئی کہ شام ہوئی، بیوی آئی کہ بچے آئے، بس اس میں کھوئے ہوئے ہیں، ایسے پتہ نہیں جیسے تسبیح گنتے ہیں۔ کہا گنا اس دیکھا، ادھر الٹا پلٹا، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا۔ کہا ابن صلاح نے کہا کہ اللہ کے بندو قرآن کی آیتوں کو پڑھو، قرآن کی آیتوں کو پڑھو، جتنا پڑھو گے، جتنا اس میں غور و فکر کرو گے، جتنا تدبر کرو گے، معنی اس کے
تفہیم، اس کے سمجھنے کی چیزیں، اس کی حکم، اس کی عبرتیں، ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی. اس میں خبر بھی ہے اور تصدیق، بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کھجور کی طرح ہے، جتنا تم چباتے جاؤ گے منہ میں مٹھاس آتی جائے گی. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات انہوں نے نقل کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک زمانے میں قلعے میں بند کر دیا گیا، جیل میں بند تھے قلعے میں. علماء کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں تو کہا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تنہائی وہاں مل گئی، جیل میں بس میں قرآن پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے ایسے چیزیں مجھ پر کھول دیا، ایسے معنی اور رموز میرے سمجھ میں آتے تھے جب لوگوں کے سامنے ہوتا تو نہیں آتے تھے. تو اسی لیے آدمی قرآن کے ساتھ جینا سیکھے. العیش مع القرآن، قرآن کے ساتھ جینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کی آیات کو بار بار پڑھے اور قرآن کی آیتوں سے عبرت، اور قرآن کی آیتیں جو اس کے دل کے لیے شفا ہیں، جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھے ہیں، آدمی قرآن کی آیتوں کو بار بار پڑھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ حتی اصبح یرددها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح ہونے تک وہی آیت دہراتے رہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 118 سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، دہراتے رہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن مجید کی آیتوں کو جتنا پڑھے گا، جتنا دہرائے گا، آدمی اتنا اس کے اندر معنی ہوں گے. اسی لیے ورد الملائکہ کہا گیا. ابن صلاح کہتے ہیں، ایک بڑی اچھی بات ابن صلاح نے لکھی، کہا کہ ورد ان الملائکہ لم یعطوا فضیلۃ قراءۃ القرآن. فرشتے قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت فرشتوں کو نہیں دی گئی. قرآن مجید پڑھ کر فضیلت حاصل کرنے کی یہ نعمت، یہ خصوصیت آپ اور مجھے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا، انسانوں کو دیا کہ قرآن پڑھو اور حاصل کرو. فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كَرَامَةً أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا الْإِنسِ. یہ ایسی کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی. غیر ان المؤمنین، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہم بندوں کو پڑھتا ہوا سنیں. ہم کو تو یہ موقع اللہ نے نہیں دیا، جب انسان پڑھتے ہیں تو ہم قرآن ان کو پڑھتا ہوا سنیں. تو فرشتے سننے آ جاتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں. جیسے وہ بہت ساری حدیثیں، صحیح مسلم کی حدیثیں آئی ہیں کہ صحابہ پڑھتے تھے تو فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے تھے. کہا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب نہیں، لیکن بندے جب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پڑھتے ہیں تو ہم قرآن سنیں. جیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حارثہ بن ربیع، حارثہ ایسے بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے تو قرآن کی آواز سنی. جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہا کہ یہ حارثہ کی آواز ہے جو جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا، کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرنے کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ جنت میں بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے، احسان سلوکی کرنے والے تھے، اور ماں باپ کے ساتھ خیر اور فلاح کرنے والے تھے اور خدمت کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن قرآن پڑھتے ہیں، جیسے بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں ایسی چیز نہیں ہے. لیکن انسان کو قرآن پڑھتا ہوا فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا گیا قال تعالی فی وصف عباده المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت نے کس کے ایمان کو بڑھا دیا. لیکن منافق جب قرآن ان کے پاس آتا ہے تو منافق اس سے روگردانی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہتے ہیں قال ابن احمد الحواری، احمد ابن الحواری کہتے ہیں انی لاقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب کبھی کسی آیت پر میرا گزر ہوتا ہے تو میری عقل حیران رہ جاتی ہے اور میں قرآن کے حافظوں پر تعجب کرتا ہوں کیف یہنیہم النوم، ان کو نیند کیسے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا قرآن ان کو دیا، یہ کیسے سوتے ہیں
اور یہ دنیا کے کاموں میں کیسے مشغول ہوتے ہیں. وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ كَلَامَ الرَّحْمَانِ، یہ رحمان کی زبان میں بات کرتے ہیں. ویسے مجھے تو بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کم از کم قرآن سمجھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں لیکن پھر بھی خاموش نماز میں کھڑے ہیں، اور یہ اللہ کے پاس بہت مقرب بندے ہیں. قرآن سمجھ میں نہیں آیا لیکن پھر بھی کھڑے ہیں، گھنٹے گھنٹے کھڑے ہیں، 1 گھنٹے سے زائد کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند آتا ہوگا. ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں اور اس کے لیے کھڑنا مشکل ہے، لیکن جو کچھ نہیں سمجھتا پھر بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ضرور پسند آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے کھڑنے پر ضرور اجر دیتے ہوں گے. اور کہتے ہیں وَاسْتَلَذْهَبَ عَنْهُمُ النَّوْمُ فَرْحًا بِمَا رُزِقُوا فِقُوا، کہتے ہیں اما لو فہموا ما يتلون، لیکن ایسے بہت سارے لوگ جو سمجھیں، جو تلاوت کریں اور اس کا حق جانیں اور اس سے مزہ لیں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے. ہم ایسے تو قرآن پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سے اور ہم پڑھنے لگیں، قرآن سمجھنے لگیں تو اور بڑی خوشی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں مساکین اہل الدنیا، دنیا والے، دنیا پرست جو دنیا میں جیتے ہیں بڑے مسکین ہیں، بڑے فقیر ہیں. خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب منها، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، دنیا کا مزہ نہیں پایا. دنیا میں کتنا مزہ ہے. کہا کہ دنیا کا مزہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دنیا میں کیا مزہ ملتا ہے؟ قال محبت اللہ والانس بہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا، والشوق الی لقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف دل میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے روگردانی کر لینا. یہ دنیا کا مزہ ہے. یہ دنیا کا مزہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ مزہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ تیسری چیز، پہلی چیز ہم نے کہا قطع العلائق، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے کنیکشن کٹ، اس لیے کہ ہم اللہ سے لو لگانے بیٹھے ہیں. نمبر 2 قرآن کے سائے میں جینا. اب کوئی کنیکشن نہیں تو جو کنیکشن ہے کہا کہ قرآن کے سائے میں جئیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، سورتوں کو پڑھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں. اور اسی طرح ایک چیز انہوں نے کہا جمعیت القلب وصدق اقبالی، آدمی دل جمعی کے ساتھ عبادت کرے. بہت ساری ہماری عبادتیں ہیں ایک سسٹمیٹک چلتی ہیں. نماز کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنا ہے خلاص. کہا کہ آدمی جو بھی عبادت کرے دل جمعی کے ساتھ کرے اور پورے دل کی پورے دھیان کے ساتھ کرے. جیسے کہتے ہیں کہ وَكَانَ فُضُولُ الطَّعَامِ، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک اچھی بات کہی. کہا کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جیسے آپ اپنی کار لے جاتے ہیں، کسی منزل پر پہنچنا ہے تو ایک جگہ راستہ خراب ہوتا ہے، کبھی روڈ بریکر آتا ہے، کبھی کچھ کھڈے آتے ہیں اور کبھی رکاوٹیں آتی ہیں. ان تمام رکاوٹوں کو پار کر کے آدمی جاتا ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی قربت جو چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پاس آتے ہیں. تو کہا کہ وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان میں کہا فضول الطعام والشراب، حد سے زیادہ کھانا اور پینا، یہ آدمی کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. وفضول مخالطۃ الانام، لوگوں کے ساتھ خامخواہ بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتا ہے. وفضول الکلام، لوگوں سے ملنا اور بیکار باتیں کرنا. وفضول المنام، حد سے زیادہ سونا، کھانا پینا ملنا سونا، یہ اگر حد سے بڑھ جائے تو یہ یا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی چال اور چلن میں فرق کر دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں اقتضت رحمتہ العزیز الرحیم بعبادہ ان شرع لهم من الصوم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف آتے ہو تو آؤ، روزہ رکھ کر آؤ، تمہارا کھانا تھوڑا کم ہو جائے گا، اب میری عبادت میں چستی لگے گی اور فضول جو کھانا ہے وہ تو دور ہو جائے گا. وَيَسْتَفْرَغُ مِنَ الْقَلْبِ، اور دل
ایسی شہوتوں سے دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا سفر بڑھنے لگے گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عبادت میں یہ چیزیں اگر حد سے بڑھ جاتی ہیں، حد سے زیادہ سونا، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ لوگوں سے ملنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آدمی کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا، استشعار معیت اللہ لعبدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، اس کو آپ محسوس کریں، اس بات کا شعور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء میں ایک بات کہی، اللہ تعالی کی کتاب کی ہر آیت قابل قدر ہے کہ غور کیا جائے۔ کہا الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ سجدے میں جب الٹ پلٹ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے ہر اس پریشان حال کے لیے، ہر اس قرضدار کے لیے، ہر اس بیمار کے لیے جو سمجھتا ہے کہ اللہ میری خبر سے ناواقف ہے۔ اے اللہ، کیا کس بات کا یقین آپ رکھیں، یہ یقین رکھیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا کے کسی بھی کنارے، کسی بھی کونے درخت سے ایک پتا گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کس درخت سے پتا نیچے گرا ہے۔ وہ اللہ کو آپ کی دل کی کیفیت کا نہیں پتا، وہ اللہ کو آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو بے صبری پیدا ہوتی ہے، آپ جو پریشان ہوتے ہیں، خالق کائنات اس سے ناواقف ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم یقین کریں کہ جو اللہ درخت سے گرنے والے پتے کو جانتا ہے، وہ میری پریشانی کو ضرور جانتا ہے، میری حالتوں کو ضرور جانتا ہے۔ اسی لیے کہا آدمی ہر لمحہ، ہر پل اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پل پل، جیسے ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے، کہا الذی یراک حین تقوم۔ اور اللہ تعالیٰ نماز میں سب سے بڑی عبادت جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور سجدے کی کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز جس کے بارے میں کہا تعظیم اللہ تبارک و تعالی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت بڑی چیز جو ہم سے پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کی قدر و قیمت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، قدر و عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وقار تم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و عظمت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و عظمت کو سمجھو۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لوگوں نے اللہ کے قدر کو نہیں سمجھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ جو شخص اعتکاف میں ہیں، جو شخص نہیں ہیں، ہر شخص اس بات کو اپنے دل میں رکھے کہ بہت بڑے رب کے قریب میں جا رہا ہوں، بہت بڑے قریب کے رب کے مقرب بندوں میں میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ اس رب کی قدر جانے، وہ رب وعنده مفاتيح الغیب، جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، وہ پروردگار جو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور جو کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ایک پودا بھی زمین سے اگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کتنی کھیتیاں ہیں، کتنے جنگل ہیں،
اور ایک پودا بھی زمین سے اگتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ زمین کے کس کونے میں کہاں کون سا پودا اگا ہے. تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی ہے. آپ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ اب دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں, میں نے دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا, خلاص میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو گیا, اب دنیا سے مجھے کوئی واسطہ نہیں. اللہ اکبر, وہ اللہ جو میرے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے اور میری دلی کیفیات کو سمجھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو میرے من میں اٹھنے والے خیالات کو, دماغ کی کوفتوں کو اور دماغ کے خیالوں کو اور دل کے خیالات کو, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور میرے جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اسی کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھیں کہ ویسے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت کر رہا ہوں. اور اسی طرح حدیث میں آپ دیکھیں گے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیں گے. سارے آسمان جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ, ساتوں آسمان, ایک آسمان, بولا کہ 7 آسمان ہمارے سروں پر ہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ کتنا ہے میرے بھائی؟ ہاں نہیں, ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت, 500 ایئرس, 500 سال کا ڈسٹنس اگر کوئی چلے گا. اتنے بڑے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا جیسے اس کے لائق ہے, قدرت کے لائق ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ کیسے لپیٹا, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا. تو اللہ کا ڈاواں ہاتھ بھی ہے, ہاں, کہا کلتا یداہ یمینان, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. کلتا یداہ یمینان, اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور کہا ثم یقول, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انا الملک, اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا الملک, میں بادشاہ ہوں. این الجبارون, ارے وہ دنیا میں جو زور زبردستی کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ لوگ کہاں گئے؟ این المتکبرون, وہ جو دنیا میں پراؤڈنس تکبر کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ کہا ثم یطوی الارضین بشمالہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو لپیٹیں گے اپنے داویں ہاتھ میں, جیسے کہا. لیکن ایک حدیث میں بتایا گیا کلتا یداہ یمینان, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. ثم یقول, اور بعد پھر ایسا یہاں کیوں کہا گیا؟ کہا کہ انسان کے سمجھنے کے خاطر پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کہی. ثم یقول انا الملک, اللہ کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون فیقلب الطرف فی اسرار, کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس قدرت کو اپنے دل میں رکھے. کہا کہ اتنے بڑے رب کی عبادت میں کھڑا ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. جب آدمی اتنے بڑے رب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو اس کے اندر ترفع پیدا ہوتا ہے. کہا کہ میں کسی بندر کی پوجا نہیں کرتا, بہت سارے ہیں, گائے کی پوجا, بندر کی پوجا, ایسے بدصورت عورتوں کی پوجا جس کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہتا انسان, اس کی پوجا کرنے والے ہیں. لیکن ہمارا رب جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون, ہم نے تراویح میں آیت سنی سبحان ربک رب العزہ, وہ رب بڑا ہی پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, وہ رب بڑا ہی تقدس والا ہے. ایسے رب کی ہم عبادت کرتے ہیں جو کریم ہے اور اس کی اور بڑا دینے والا ہے, بڑا پاک ہے, بڑا منزہ ہے, جس میں کوئی عیب نہیں ہے. ویسا رب ہمارا ہے. تو آپ کے اندر ترفع ہونا چاہیے. میں ایسے ویسے خدا کی عبادت نہیں کرتا, میرا خدا ہے جو سارے عیوب سے پاک ہے اور بڑا ہی بلند ہے, بڑے عرش کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی اور سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اللہ کا وہ عرش ہے.
کہا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے ضرور یہ کرتے، اے عرش کے مالک، اے عرش کے رب، اے بڑے عرش کے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ کبھی آپ بولیں، کبھی آپ اپنی دعا میں بولیں عرش کا واسطہ دیے؟ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ اللہ کے عرش کا وسیلہ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے عرش، اللہ کے رسول لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عرش کا وسیلہ لیتے تھے، اے اللہ اتنے بڑے عرش کا رب میری ناقص دعا کو قبول فرما۔ تو بات یہ ہوتی ہے تعظیم اللہ تبارک و تعالی، آپ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور قدر و قیمت کو سمجھے۔ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْقَلْبُ عَاكِفًا، اب اعتکاف میں بیٹھنے والے کا قلب، دل کیسے معتکف نہیں ہوگا؟ وَقَدْ امْتَلَأَ تَعْظِيمًا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، اللہ کی عظمت سے اب دل بھر گیا ہے، جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک، زمین کا مالک، کائنات کا مالک، زمینوں کا مالک، زمینوں کو لپیٹ دینے والا، ایسے بڑے بڑا رب۔ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَلْبَ، جب دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھر گیا تو اب وہ حقیقت کو پا لیا جس کے لیے آدمی اعتکاف کرتا ہے۔ اور ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں ہم کہیں گے۔ آپ ان چیزوں کی یاد رکھیں، جیسے کہا قطع العلائق عن الخلائق، آدمی لوگوں سے اپنے تعلقات کو کٹ کر لے مطلب اگر جتنی ضرورت ہے وہاں تک، لیکن زیادہ ایسے نہیں، جیسے کہا فضول مخالطۃ الانام، حد سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے کہ اللہ سے اپنا تعلق بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ نمبر 2، العیش مع القرآن، قرآن کے ساتھ اپنا وقت بتائے، آیتوں کو دہرائے، سورتوں کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نصیحتیں، پند و نصائح اس کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر عبادت کرے۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت کو محسوس کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور نمبر 5، تعظیم اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اللہ تعالی کی قدر کو سمجھے کہ وہ اللہ جو آسمان زمین کائنات کا رب ہے، اس اللہ تعالی کا میں بندہ ہوں، خود بخود اس کے اندر ترفع و برتری آتی ہے، اور عاجزی کے ساتھ ساتھ اس بڑے رب کی وہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان 5 باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔